الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل انوار حدیث سلسلہ ہمارا جاری وساری ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن افراد کے لیے عرش کے سائے میں جگہ ملنے کی بشارت سنائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ہم 5 افراد کا تذکرہ اپنے مختلف سلسلوں کے اندر سن چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 6 شخص کے بارے میں سنیں گے کہ جس کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ بات ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ بہت سارے افراد میں سے یہ 7 افراد بھی ہیں کہ جن کو اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فقط یہ 7 نہیں ہیں بلکہ اور افراد بھی موجود ہیں۔ اور 6 شخص جس کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، یعنی 6 وہ شخص ہوگا کہ جس کو دنیا میں کسی حسن و جمال والی اور عالی گھرانے والی، بڑے گھرانے والی عورت نے بلایا، یعنی گناہ کی طرف بلایا، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی وہ گناہ کی طرف نہیں آیا اور اللہ سے ڈرنے کا اس نے تذکرہ کیا، تو ایسے شخص کو بھی اللہ پاک کل بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس کو خوف خدا کہا جاتا ہے۔ خوف خدا اور عام خوف، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مطلقاً جو خوف ہوتا ہے وہ ایک قلبی کیفیت ہے کہ کوئی ناپسندیدہ کام ہمیں پیش آ جائے گا، مثال کے طور پر پھل کاٹتے ہوئے بندے کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ چھری سے کہیں زخمی نہ ہو جائے، کوئی چیز اٹھاتے ہوئے اس کو ڈر لگے کہ بھئی یہ میرے پر گر نہ جائے، تو یہ جو خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بندے کو کسی چیز کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کو خوف بولتے ہیں۔ جبکہ خوف خدا یعنی اللہ پاک کا خوف، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کو سوچ کر بندے کا گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ خوف خدا کہلاتا ہے۔ مزید اس حوالے سے کہ ایک ہوتا ہے اللہ پاک کا خوف اور دوسرا ہے اللہ پاک کے عذاب کا خوف۔ عام چیزوں سے بندہ جب ڈرتا ہے، شیر مثال کے طور پر بندہ اس سے ڈرتا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ شیر کے قریب چلا جائے گا۔ کوئی دشمن ہے، اس سے بندہ ڈرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تو اس کے قریب چلا جائے گا۔ اللہ پاک کے خوف کے اندر یہ خوبی ہے کہ بندہ جب اللہ پاک سے ڈرتا ہے، اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، تو بندہ اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ جو اللہ پاک کو راضی کرنے والے ہیں، جن سے اللہ پاک اس سے راضی ہوتا ہے، جن اعمال کو اللہ پاک پسند کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کا خوف وہ مبارک شے ہے، وہ مبارک چیز ہے، وہ مبارک کیفیت ہے کہ بندے کو اللہ پاک کے قریب کر دیتا ہے، جبکہ دوسروں کا خوف جو ہے وہ بندے کو اس چیز سے دور کر دیتا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ پر اپنی ذات سے خوف رکھنے والوں کی تعریف کی ہے۔ اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کی ناراضی کو پیش نظر رکھتا ہے، جو اس بات کو سامنے رکھتا ہے کہ مجھے کل بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب بندہ اللہ پاک سے ڈرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے ہی بندے کی اللہ پاک نے تعریف بیان کی ہے۔ اسی کو متقی کہا جاتا ہے، اسی کو تقوی کا لفظ کہا جاتا ہے، کہ جو کہا جاتا ہے جگہ جگہ پر کہ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ پاک متقین کو پسند کرتا ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو لوگ اللہ پاک کی ناراضی کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں،
تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک طرح طرح کے انعامات عطا فرماتا ہے اور اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر میں چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف سورۃ الرحمن کی آیت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، یعنی جس کو اس بات کا خوف ہو کہ کل بروز قیامت میں اپنے گناہوں کا اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، تو اس بنیاد پر وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پہ سورہ نازعات میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، بری خواہشوں سے روکا، تو اس جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو اللہ پاک سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ پاک نے اس کے لیے جنت بلکہ 2 جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جہاں جگہ جگہ پر اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہیں اللہ پاک نے بہت ساری آیات کے اندر خود سے ڈرنے والوں کو طرح طرح کی بشارتیں ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ آخرت جو اصل چیز ہے، جس کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی طور پر وہی کامیاب ہوا ہے۔ تو آخرت کی جو کامیابی ہے وہی حقیقی کامیابی ہے، اور اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت آپ کے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، یعنی جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، ایسو ہی کے لیے آخرت ہے، یعنی کامیابی ایسے ہی افراد کو حاصل ہوگی۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک انہی متقیوں کی، انہی پرہیزگاروں کی تعریف کرتے ہوئے اور انعام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، یعنی بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہ جنت کے اندر مختلف باغات اور ان میں بہتے چشموں کے درمیان عیش کرتے ہوں گے، جو دنیا میں اللہ پاک سے ڈرتے ہوں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں، یعنی ان کو امن و سکون، سلامتی اللہ پاک قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کی خاص تائید اور مدد ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ ایسے افراد کے ساتھ اللہ پاک ہے، یعنی اللہ پاک کی خاص رحمت اور مدد ان کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ پاک متقیوں کے ساتھ ہے، اس کا علم، اس کی قدرت تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو متقیوں کی تعریف کی ہے کہ اللہ پاک ان کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرہیزگار ڈرنے والے ہیں، اللہ پاک کی خاص رحمت اور خاص مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جو ڈر والے ہیں، ارشاد فرماتا ہے واللہ ولی المتقین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک متقین کا، پرہیزگاروں کا ولی یعنی مددگار ہے۔ تو پرہیزگاروں کو اللہ پاک اپنا ولی بناتا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ جل شانہ اپنے اولیاء کی تعریف کرتے ہوئے کہ جن کو اللہ پاک نے اس بات کی بشارت دی ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں، وہ غمزدہ نہیں ہوں گے، ان اولیاء کی تعریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اولیاء وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ بندے کی جو سب سے بڑھ کر چاہت ہونی چاہیے اور اللہ پاک کی طرف سے اس کو جو انعام ملنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک بندے سے محبت فرمائے۔
ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، یقیناً اللہ پاک اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، لیکن جس کے بارے میں اللہ پاک خود اعلان فرمائے کہ اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پاک ڈر والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی اللہ پاک جو عبادت ہے اسی سے قبول فرماتا ہے جو ڈر والے ہیں۔ لوگ عبادتیں کرتے ہیں لیکن عبادت کا ثمرہ، عبادت کے فوائد جو پانے والے ہیں وہ وہی ہیں کہ جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری بشارتیں اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہیں کہ جو اللہ جل شانہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک تو ہے آخرت کا فائدہ کہ جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو اللہ جل شانہ آخرت کے فوائد اسے عطا فرمائے گا، ساتھ ہی ساتھ جس کے دل میں اللہ پاک کا ڈر ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سارے فائدے عطا فرماتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ دنیا کے اندر اللہ پاک جس کو دل کا سکون، اطمینان، چین عطا فرماتا ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یعنی غربت ہے، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، سب کچھ اس کے ساتھ ہے، لیکن اللہ پاک نے اس پر اس کو سکون اور اطمینان کی نعمت عطا کی ہے، تو یہ ساری کی ساری مصیبتیں، پریشانیاں ایک طرف ہو کے رہ جاتی ہیں۔ سکون اور اطمینان اللہ پاک کی وہ نعمت ہوتی ہے، اور اللہ پاک متقیوں کو، پرہیزگاروں کو ایک نعمت یہ عطا فرماتا ہے کہ ان کے دل کو اللہ پاک اطمینان اور سکون عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر یہ کسی مصیبت یا پریشانی کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس سے نکلنے کا انہیں راستہ بتاتا ہے اور انہیں اس مقام سے رزق دیتا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ چنانچہ اللہ پاک سورۃ الطلاق میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور وہاں سے اسے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ یعنی جو پریشانی کے اندر ہوتا ہے اگر وہ اللہ پاک سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک جہاں دیگر نعمتیں اسے عطا فرمائے گا، ساتھ ہی ساتھ اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی نہ کوئی راہ اللہ پاک اس کے لیے بنا دے گا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حکمت کی اصل اللہ پاک کا خوف ہے۔ یعنی جو دانا شخص ہوتا ہے، سمجھدار شخص ہوتا ہے، اس کی اصل یہ ہے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرنے والا ہو۔ جو اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوگا اسے ایک تو حکمت یعنی دانائی عطا کی جائے گی، سمجھداری عطا کی جائے گی، اور جو بنیاد بنے گی اس حکمت و دانائی کی وہ اللہ جل شانہ کا یہ ڈر ہی ہوگا۔ کیونکہ جب بندہ اللہ پاک سے ڈرے گا، اللہ پاک کے عذابات کی طرف نظر کرے گا، اس کی ناراضی کی طرف نظر کرے گا، تو اب وہی کام کرے گا کہ جس کے اندر اللہ پاک کی رضا ہوگی۔ تو اللہ پاک کی رضا والے کام وہی کام ہوتے ہیں کہ جو حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت دی گئی، دانائی دی گئی، تو اس کو بہت ساری خیر دی گئی ہے۔ تو جس کو بہت زیادہ خیر دی گئی اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اسے بہت بڑی نعمت ملی، اور یہ حکمت و دانائی اسی شخص کو ملتی ہے کہ جو اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو معنی یہ بنے گا کہ اللہ پاک سے ڈرنے والے کو بہت زیادہ خیر یعنی بھلائیاں یہ دی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد زیادہ خوف رکھنا، یعنی تمہارے دل کے اندر اللہ پاک کا بہت زیادہ خوف ہو، یہ اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو، میرے قریب ہونا چاہتے ہو۔ اور ایسا ہی تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت پر کامل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر یہ
واقعات لکھے ہیں کہ آپ جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے تھے تو بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سناؤ، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اسے پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ اس آیت پر پہنچے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ان تمام کے اوپر اے محبوب آپ کو گواہ لے کر آئیں گے۔ جب اس آیت پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، اتنا کافی ہے۔ پھر جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کو اوپر کیا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا اثر ان کی ذات پر یہ ہوا کہ جب بھی یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ پاک کے خوف سے اس قدر رویا اور ڈرا کرتے تھے، اس کی ایک مثال یہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قطعی جنتی ہیں، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر موجود ہے کہ آپ اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ آپ کے گالوں پر اس کے نشانات بن گئے تھے، رونے کے نشانات بن گئے تھے، اللہ پاک کے خوف سے آنسو اس قدر آپ بہایا کرتے تھے۔ یہی معاملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہی معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حالات زندگی کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ ایک مرتبہ رات آپ کھڑی ہوئیں، سورہ طور کی تلاوت آپ نے کرنا شروع کی اور آپ اس آیت پر پہنچی وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، کہ ان لوگوں کو ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ ساری رات آپ اسی آیت کی تلاوت کرتی رہیں اور روتی رہیں۔ تو ہمارے اسلاف بکثرت اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے رویا کرتے تھے، حالانکہ جن کے ابھی نام لیے یہ سارے کے سارے وہ پاکیزہ اور مقدس افراد ہیں، وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے جنتی ہونے کی بشارت خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے دنیا کے اندر ارشاد فرمائی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف سے یہ رویا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مومن کی آنکھوں سے اللہ پاک کے خوف سے آنسو نکلتا ہے، اگرچہ کہ مکھی کے پر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے تک پہنچے، اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کا دل اللہ پاک کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کی خطائیں اس طرح جھڑتی ہیں جیسے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اس شخص کو جہنم سے نکالو جس نے مجھے کبھی بھی یاد کیا ہو یا کسی مقام پر میرا خوف کیا ہو، یعنی کسی بھی مقام پر اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے اس نے کوئی گناہ چھوڑ دیا ہو یا اس کے دل کے اندر اللہ پاک کا خوف پیدا ہوا ہو کہ میں کیسے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، کیسے اس کو جواب دوں گا، تو اس کی ایک بشارت یہ فرمائی اگر وہ جہنم کے اندر داخل ہو بھی گیا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کو جہنم سے باہر نکالو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے وصال فرمانے سے پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو شخص گناہ کرنے پر قادر ہوا، یعنی برائی کرنے پر قادر ہوا، بدکاری پر وہ قادر ہوا، لیکن اس نے اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا، یعنی وہ برائی کرنا چاہتا، برا کام کرنا چاہتا، بدکاری کرنا چاہتا تو کر لیتا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اس کے لیے رکاوٹ بنے، لیکن اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، تو ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک اسے بڑی گھبراہٹ کے دن امن نصیب کرے گا، اس کو دوزخ پر حرام
کر دے گا اور جنت میں اس کو داخلہ عطا فرمائے گا۔ یعنی قدرت حاصل ہونے کے بعد بندہ گناہوں کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ پاک کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ پاک اس کو یہ خوبی اور یہ برکتیں عطا فرماتا ہے کہ قیامت کی گھبراہٹ سے بھی اس کو نجات عطا فرمائے گا اور اس کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خوف خدا ہوتا ہے اس کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1 خوف جو ہوتا ہے وہ ضعیف یعنی کمزور ہوتا ہے۔ یہ وہ خوف ہوتا ہے کہ جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو۔ مثلا جہنم کی سزاؤں کے حالات سن کر صرف جھرجھری لے کر رہ جانا اور پھر دوبارہ سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جانا، غفلت کے اندر مبتلا ہو جانا، یہ اس کا معاملہ ہو جائے۔ یعنی جب ذکر کیا جائے تو جھرجھری لے، ہاں ڈرے تھوڑا سا، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے، تو ایسا جو خوف ہوتا ہے یہ خوف ضعیف کہلاتا ہے، کمزور خوف کہلاتا ہے۔ دوسرا معتدل متوسط درمیانہ خوف ہوتا ہے۔ یہ وہ خوف ہوتا ہے کہ جو انسان کو نیکی اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہو۔ مثلا عذاب آخرت کی وہ وعیدیں سنتا ہے تو سن کر اپنے تمام پچھلے گناہوں سے وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جب خوف اس کو پیدا ہوتا ہے تو ایسا خوف اس کو نیکیاں بھی کرواتا ہے اور گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ ایسا خوف یہ معتدل خوف کہلاتا ہے۔ تیسرا قوی یعنی مضبوط خوف، یہ وہ خوف ہوتا ہے کہ جو انسان کو نا امیدی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اس کو بے ہوشی یا بیماری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور اللہ پاک کے عذابات کو سن کر وہ اپنی مغفرت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ قوی خوف ہوتا ہے، لیکن نہ پہلا والا خوف بہتر ہے نہ تیسرا والا خوف بہتر ہے، یعنی نہ ضعیف نہ قوی، بلکہ معتدل خوف جو ہے وہ شریعت کو مطلوب ہے۔ اللہ پاک کے خوف کے حوالے سے میں نے ابتدا میں ہی آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ پاک کا خوف وہ چیز ہے، وہ مبارک شے ہے کہ جو بندے کو اللہ پاک کے قریب کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پہلی صورت تو بکثرت پائی جاتی ہے کہ لوگوں کے سامنے جب وعیدوں کا ذکر کیا جاتا ہے، آخرت کے عذاب بیان کیے جاتے ہیں تو فقط جھرجھری لے لیتے ہیں۔ کبھی قبر کا تذکرہ ہوتا ہے یا ان کو خود قبر یاد آتی ہے تو عارضی طور پر ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ خوف کمزور ہوتا ہے، ایسا خوف بھی مطلوب نہیں ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں ایسے، کہ جن کے اوپر ایسی مایوسی طاری ہو جاتی ہے کہ وہ جب جہنم کی وعیدوں کو سنتے ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم تو جس طرح کے لوگ ہیں ہماری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، لہذا وہ اس طرف جاتے ہی نہیں۔ یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ خوف وہ ہونا چاہیے اللہ پاک کا کہ جو بندے کو نیکیوں کی طرف لے کر آئے، جو بندے کو برائیوں سے روکے، تو ایسا خوف اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے۔ اب خوف خدا حاصل کرنے کے لیے جو بہتر طریقہ کار ہوتا ہے اس میں سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسے افراد کی صحبت کو اختیار کیا جائے کہ جو خود خوف خدا والے ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیتوں میں آپ ایک لفظ پڑھتے اور سنتے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی پرہیزگاری اختیار کرو۔ جگہ جگہ پر اللہ پاک اس بات کو ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ پاک نے اس بات کو ارشاد فرمانے کے ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جب بندہ سچوں یعنی نیکوں کے ساتھ ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ جو نیکی ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہوتی ہے، اس پر استقامت پا لیتا ہے اور بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے، غفلت کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ عز وجل، اس میں ایسے افراد آپ کو بکثرت ملیں گے اور نیک اعمال کا ہمارے یہاں ایک جذبہ دیا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس ماحول سے وابستہ رکھیں اور اس کے اجتماعات کے اندر، مدنی قافلوں کے اندر، مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے رہیں۔
انشاءاللہ تبارک و تعالی خوف خدا کی نعمت بھی حاصل ہوگی اور اس پر استقامت بھی حاصل ہوگی۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن